اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، لو ان ابن آدم اعطی وادیا ملئ من ذہب، اگر آدمی کو سونے سے بری ہوئی ایک پوری وادی بھی دی جائے، احب الیہ ثانیا، تو وہ دوسری کا طلبگار ہوگا، ولو اعطی ثانیا، اگر اس کو دوسری دی جائے، احب الیہ ثالثا، تو وہ تیسری کا طلبگار ہوگا، ولا یسد جوف ابن آدم الا التراب، اور آدمی کا پیٹ تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، ویتوب اللہ علی من تاب، اور جو توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یہ آخری جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا کی حرص و محبت یہ اچھی نہیں ہے، اس سے آدمی گناہگار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اچھی طرح پورا نہیں کر سکتا، لہٰذا جب اس کی دنیا سے محبت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ اختیار کرے، اور اللہ جل جلالہ تو ویسے ہی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یکبر ابن آدم ویکبر معہ اسنان، آدمی بڑا ہو جاتا ہے، اس کی عمر بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دو خواہشیں بھی بڑھتی ہے، حب المال وطول العمر، پہلی خواہش مال کی محبت اور دوسری خواہش لمبی عمر کی تمنا۔ اسی طرح مشکات شریف کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو انسانوں کی بھوک نہیں مٹتی، ایک وہ جو علم حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہو تو وہ ہر وقت مزید علم کی طرف میں رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو دنیا کی مال کا بھوکا ہو، اسے چاہے کتنا ہی مال مل جائے وہ زیادتی کی طلب میں ہوتا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ حریص شخص کو کبھی بھی دل کا سکون نہیں ملتا، مال کی مدہوشی میں اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور دن کا سکون جاتا رہتا ہے، حالانکہ مال و دولت اصل مقصود نہیں ہے، اصل مقصود تو دل کا سکون، دل کا غنا ہے، اور اگر یہ تھوڑے سے مال سے بھی حاصل ہو جائے، یہ دل کا سکون، دل کا غنا، تو مقصود حاصل ہو گیا، تو یہ آدمی یہ غنی ہے، اور اگر بے شمار مال کے خزانے جمع کر لے اور دل کو سکون نہ ہو تو یہ غنا نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی تینوں کی روایت ہے کہ لیس الغنا عن کثرت العرض، کہ زیادہ اسباب اور زیادہ سامان ہونے کا نام غنا نہیں ہے، ولکن الغنا غنا النفس، بلکہ اصل غنا دل کا غنا اور مطمئن ہونا ہے، دل کا سکون ہے، دل کی راحت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حرص کا روگ، حرص کی یہ عادت، یہ انسان کی ایسی عادت ہے کہ یہ انسانی زندگی کی روح ہی ختم کر دیتی ہے، بلکہ خود انسانی اقدار کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچائے۔